بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا موضوع ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی متوقع واپسی ہے، اور اس کے جو مضمرات ہیں ان پر بات ہوگی کہ اسامپشن یہ ہے کہ میاں صاحب اگلے مہینے اکتوبر میں واپس آ رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ آ کے کیا کریں گے، ان کا کیا رول ہوگا، ان کو کس قسم کے چیلنجز پیش آئیں، پارٹی کے کیا حالات ہیں، ملک کے سیاسی حالات ویسے کیا ہیں، معاشی حالات کیا ہیں، پارٹی کی سچویشن ہے اس کے انٹرنل سچویشن کیا ہے، پارٹی کی عوام میں سچویشن کیا ہے، یہ چیلنجز ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو لیگل ہیں ایشوز وہ ہیں۔ تو اس پہ مختصراً بات کریں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت پورے پولیٹیکل سپیس کو قابو کر لیا ہے، اس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے سپیس جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ جو جس طرح وہ بیہیو کر رہے ہیں، وہ انٹرم گورنمنٹ کے طور پہ نہیں کر رہے، وہ کوئی عارضی میجر نہیں لے رہے، وہ لانگ ٹرم جو ہے پروگرامز اور پلانز وہ دے رہے ہیں معیشت کے لیے، پالیٹکس کے لیے، حتی قانون کے لیے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے، سب طرف سے وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے، جو فروری میں مارچ میں جب بھی الیکشن ہوگی اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی، لگتا یہ ہے کہ اس کو وہ ایک مینیو بنا بنایا وہ دے دیں گے کہ یہ ہے، یہ اگلے اپنے 5 سال یہ کام کرنا۔ تو اس صورتحال میں میاں نواز شریف جیسا ڈائنامک آدمی جو اوریجنل سوچ رکھتا ہے، جو چینج کی بات کرتا ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں تبدیلی کی بات کرتا ہے، جو اپنے انٹرنل اکنامک اسٹرکچر کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو بڑی لمیٹڈ کامیابیاں ان کی ہوئی ہیں، لیکن ہر دفعہ ان کو جو ہے وہ درمیان میں ہی ان کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ خود تو چھوڑ کے نہیں جاتے، باہر سے وہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح بار بار جو ہے ان کو نکالا گیا، اور کس طرح بار بار ان کو جو ہے، اور انہوں نے ریزسٹ جس طرح کیا کہ جس سے پہلی تقریر انہوں نے کی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو وہ اس صورت میں اب الیکشن ہوتے ہیں تو بعد میں کیا صورت بنے گی، یہ بہت بڑا چیلنج ہے میاں صاحب کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب اس پہ غور کر رہے ہوں گے، وہ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، بہت بہتر پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں ہم وہ رکھ رہے ہیں۔ پولیٹیکل سپیس اگر کم ہوتی جا رہی ہے، مینووربلٹی کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا کیا کیا کریں گے آپ؟ پیپلز ہماری پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے 2013 سے لے کے 2018 تک کا جو ٹائم ہے، وہ اس سے پہلے جو 2008 سے لے کے شروع کر رہے ہیں، تو جیسے وہ انہوں نے میثاق جمہوریت کو نبھایا، جس طرح 2013 کے بعد مریم کا رول سامنے آیا، اس سے ایک نیا ڈائنامزم جو ہے وہ پارٹی میں ڈیولپ ہوا، ایک جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے وہ سامنے آئے، نوجوان لوگ پارٹی میں سامنے آئے، پارٹی کے سپورٹ بیس بڑھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے انہوں نے اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف نیا نواز شریف ہے، یہ پہلے والا نواز شریف نہیں ہے، اور وہ انہوں نے ثابت بھی کیا کہ جو لبرل قسم کی جو کازز تھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے جو عدلیہ کو بحال کرانے کے لیے جدوجہد کی، وکلا کی جدوجہد کو بڑھایا، اور ایک ڈپوز پرائم جو ہے چیف منسٹرز کو بحال کرایا۔ اس کے بعد بالآخر مشرف کو جانا پڑا، اس کے لیے انہوں نے مشترکہ کوشش کی باقی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، سب لوگوں نے جو جدوجہد کی، اس میں میاں صاحب نے ان کا ساتھ دیا۔ 18 امینڈمنٹ جو بہت بڑے اچیومنٹ ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ انہوں نے کی، اور اس کے بعد جو باقی چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں، مثلا جو ہولی کا جو ایونٹ ہے وہ بھی انہوں نے اٹینڈ کیا، اور اس قسم کا جو ہیں وہ ایک لبرل پروگریسو جو ایجنڈا تھا اس کو انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کیا، اور اپنا امیج جو تھا وہ بہت بہتر کیا۔ تو اسی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2008 سے لے کے 2018 تک جو مسلم لیگ ہمارے سامنے آئی ہے، وہ ڈائنامک، پہلے سے بہت زیادہ ڈائنامک یوں کہنا چاہیے، اور
لبرل، اوپن، اس میں میاں نواز شریف کا اپنا ویژن ہے، لیکن اس میں جو رول مریم نواز کے آنے سے ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ مریم نواز کے آنے سے خواتین آگے آئی ہیں، پارٹی کے اندر جو ہے ایک نیا جو ہے ولولہ پیدا ہوا ہے، ایک نئی لیڈرشپ سامنے آئی ہے، جس کی پبلک اپیل ہے، جو ووٹ گیدرر جو ہے، کراؤڈ پولر جو ہے، وہ مریم نواز ہے۔ ہوا یہ کہ جب پی ڈی ایم نے گورنمنٹ سنبھالی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اور 16 مہینے وہ لوگ رہے ہیں، اس میں بہت خرابی ہوئی ہے۔ اس خرابی کو میاں محمد نواز شریف صاحب کیسے فیس کریں گے؟ پہلا چیلنج تو جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکل اسپیس کم ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ ہر جگہ پھیلا رہی ہے، اور ہر جگہ مضبوطی سے اپنے ہاتھ ڈال چکی ہے۔ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ پہلا چیلنج تو یہ ہے سیاسی طور پر۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو 16 مہینے کا جو بوجھ ہے، اب سے کہ البیٹراس جو ہے ان کی گردن میں گلے میں پڑا ہوا ہمارے مسلم لیگ کے، اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اس کا ان باتوں کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں، حکومت میں آنے کے بعد فوراً الیکشن کرانا چاہیے تھی یا نہیں کرانا چاہیے تھے، کرائے یا نہیں کرائے، کیوں نہیں کرائے، وہ ساری باتیں جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہیں۔ اب فیکٹ یہ ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں یا جو مجبوریاں تھیں، ان کا سارا بوجھ جو ہے مسلم لیگ نون پہ پڑا ہے۔ باقی جتنے پارٹنر تھے، کولیشن پارٹنر، وہ سب اپنا ہاتھ دھو کے صاف ہو گئے۔ تو اس کو ٹیکل کرنا جو ہے وہ دوسرا بڑا پرابلم ہوگا۔ اور اس دوران بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں میرے نزدیک بہت بڑی غلطی تھی اسحاق ڈار کو واپس لانا۔ کانٹریکٹ جو آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ تھا، وہ عمران خان نے جاتے جاتے اس کو سیبوٹاج کیا، اور جان بوجھ کے کیا۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، بڑی مشکل سے اس گورنمنٹ نے مفتاح کی سرکردگی میں اس کو دوبارہ بحال کرایا، اور اس کا ظاہر ہے کہ وہ نتیجے نکلنے تھے، مہنگائی ہونی تھی، روپے کی قیمت کم ہونی تھی، ڈالر کی قیمت اوپر جانی تھی، اور پیٹرول کی پرائسز بڑھنی تھی، بجلی کی پرائسز بڑھنی تھی، سارا کو یہ تو ہونا تھا، یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا، اس سے کوئی اسکیپ نہیں تھا۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے اس دوران اپنی ہی پارٹی کو انڈرمائن کرتے رہے، وہاں لندن سے بیٹھ کے ان کے خلاف تقریریں کر کے۔ خیر ان کو واپس آ گئے، وہ آنے کے بعد انہوں نے جس طرح آئی ایم ایف سے ڈیل کیا، اور جس طرح اس کو ڈیلے کیا، وہ جو ایگریمنٹ ریوائیو کرایا گیا تھا مفتاح اسماعیل کی سرکردگی میں، وہ لیپس ہو گیا۔ جب وہ لیپس ہو گیا 4 مہینے کی لیت و لال کے بعد، تو پھر آپ کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پہ جانا پڑا۔ تو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے اس وقت پاکستان جس میں سے گزر رہا ہے، اس کی شرائط اس سے کہیں زیادہ سخت تھی، جو کہ پہلے ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، جو مفتاح نے ریوائیو کرایا تھا۔ اس کا جو ہے اس کی ساری سزا جو ہے اب پی ایم ایل مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن جو 1997 میں اگر کوئی غلطیاں ہوئیں بھی، تو اس کا وہ گیپ اتنا آ گیا تھا بیچ میں مشرف دور کا، کہ اس کو اگنور کیا جا سکتا، بھلایا جا سکتا تھا، اور آپ ایک نیا نیریٹو دے سکتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بات بالکل تازہ ہے، اور وہ کنٹینیوس ہے، اور جو مخالفین آپ کے ہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں بڑے زور شور سے کہ سارا کچھ ان لوگوں نے کیا ہے، حالانکہ کیا کرا انہی کا تھا، لیکن اس کی جو ہے سارا بوجھ، سارا برڈن جو ہے نون لیگ پہ پڑ گیا ہے، اور اس کو جو ہے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ اس سے اگلا سوال پھر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی مقبولیت ہے، اس سے انکار نہیں ممکن نہیں، اور اس کے بعد مریم ہے، جو پبلک فیس ہے پارٹی کا، وہ میاں صاحب ہیں اور مریم ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دونوں کے بارے میں جو طاقتور حلقے ہیں، وہاں کچھ ریزرویشنز ہیں۔ تو جیسے کسی شخص نے کہا تھا کہ میاں صاحب کی مقبولیت تو ہے، مریم کی بھی مقبولیت ہے، لیکن قبولیت نہیں۔ تو یہ مقبولیت اور قبولیت کا جو فرق ہے، اس کو کیا میاں صاحب برج کر سکیں گے؟
اس کو کیا وہ مٹا سکیں اس فرق کو؟ کیا وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آ کر اپنے دوبارہ اقتدار سنبھالنا چاہیں گے جس ٹرم میں پی ڈی ایم نے سنبھالا تھا؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ جس قسم کی جو پولیٹیکل مینوورنگ ہو رہی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ کسی پارٹی کو بھی اکثریت نہیں ملے گی انکلوڈنگ مسلم لیگ نون. کولیشن گورنمنٹ بنے گی، کمزور گورنمنٹ بنے گی، سربراہ گورنمنٹ کا جو بھی ہوگا ایک کمزور گورنمنٹ بنے گی، اور اس کو جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بنا بنایا مینیو لا کے دے دیا جائے گا کہ یہ ہے، یہ مینیفیسٹو ہے، یہ ہم نے کیا ہے اور یہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے. اور اور وہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنی ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے اب اقتدار وہ ایکچولی گورنمنٹ بن چکی ہے. اس کولیشن گورنمنٹ کے آنے کے بعد وہ بالکل جو ہے ایک گورنمنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. وہ ساری منسٹریز میں اکانومی کے نام پر ساری منسٹریز میں ان کی مداخلت ہے which is very unhealthy. تو یہ کیا جب الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی اس کے سربراہ بہرحال پرائم منسٹر ہیں، لیکن اس میں سب کو پتہ ہے کہ جو ہے پاور کا چشمہ کہاں ہے، تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، یہ سارے سوالات ہیں. اس کے بعد قانونی مسائل ہیں. قانونی مسائل میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جس طرح اسحاق ڈار کو وہ یہ ملا تھا کہ ان کو ایئرپورٹ پہ گرفتار نہیں کیا جائے بلکہ وہ سیدھے عدالت میں آ کے خود کو عدالت میں سرنڈر کریں اور عدالت سے ان کو بیل مل جائے، اس کے بعد اپنا مقدمہ لڑیں جو نہیں لڑا اور وہ سرخرو ہوئے. تو میاں صاحب کا جو ہے جو مقدمہ جس میں مریم بی بی اور کیپٹن سرور صفدر پہلے ہی جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں، تو اسی کیس میں میاں صاحب کو بھی بری ہونا ہے اور دوسرے جو 2 کیسز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کو فیس کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ان کو ضمانت پہلے ملے گی نہیں ملے گی یہ ایک سوال ہے. یہ ظاہر اندر کی بات ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. یہ لیگل چیلنجز ہیں ان کے. سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے. اگرچہ وہ جو ہے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کر دی گئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے جس کے تحت کہ ڈسکوالیفیکیشن کی میکسیمم عمر جو 5 سال کر دی گئی ہے، لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ میاں صاحب پہ شاید نہیں ہوگا. تو لیکن اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کرے گی. تو وہ جو تاحیات نااہلی والا ہے کیونکہ قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ جو ہے وہ حرکت اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور دوسرے جج کھوسا انہوں نے انتقام کے طور پر بلکہ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے انہوں نے فیصلے دیے اور اس قسم کے فیصلے دیے جو مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے منہ پہ ایک سیاہ دھبا ہے. وہ قانون کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا ہے، انصاف کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا ہے، لیکن بہرحال اس کو فیس کرنا ہے. تو اس کو کیسے فیس کیا جائے گا، دیٹس اندر کوسچن. تو یہ سوالات جو ہیں یہ سارے جو ہیں ان کو جو ہے ہمیں فیس کرنا پڑے گا. اور میاں صاحب کو جب آتے ہیں ان کا بیانیہ کیا ہو. اب سیاست کے لیے بیانیہ چاہیے ہوتا ہے، خاص طور پہ الیکشن کے لیے آپ کو ایک بیانیہ چاہیے ہوتا ہے. میاں صاحب کا جو بیانیہ رہا ہے ہمیشہ وہ وہی رہا ہے کہ ایک معاشی ترقی کے لیے بحال جو ہے خوشحالی کے لیے پاکستان کا جو ہے وہ کہ ہمسایوں کے ساتھ تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور معیشت پہ جو ہے وہ توجہ دی جائے. اس وقت معاشی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس کا الزام جو ہے وہ مسلم لیگ نون پہ دیا جا رہا ہے. اس میں پارٹی قصور ہے کیونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ اس میں یہ کرنا پڑا، لیکن اس میں جو ہے اب اس کو فیس کیسے کرنا، دیٹ از دا کوسچن. اگلا کوسچن پھر یہ ہے کہ جب یہ آپ عوام کے پاس جائیں گے، جلسے سے خطاب کریں گے تو آپ کو ایک جذباتی سا نعرہ دینا ہوتا ہے جو ڈیفائنس کا ہوتا ہے. اس میں جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے یہ جو ہے احتساب کا نعرہ ضرور لگایا جائے کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران پروجیکٹ بنایا، عمران کو اس ملک میں مسلط کیا، وہ لوگ جنہوں نے دھرنے کرائے، وہ لوگ جنہوں نے بجلی کے بل اپنی
सरपरस्ती में जलवाए, वो लोग जिन्होंने हुकूमत वक़्त पर जो है वो तौहीन मज़हब कर जो है वो इल्ज़ामात लगाए, मज़हबी जमातों से जो है हमले करवाए, पार्लियामेंट पे हमले कराए, पाकिस्तान टेलीविज़न पे हमले कराए, बिजली के बिल वहाँ खड़े होके जलवाए और लोगों से कहा कि ब जो है पैसे जो हैं वो हुंडी के ज़रिए भेजें, बैंकों के मत भेजें, टैक्स मत दें। सिविल नाफ़रमानी की कहा गया और ये सब कुछ ज जो है आईएसआई और उस वक़्त के चीफ थे, उनकी सरबराही में हुआ। इससे इनकार मुमकिन नहीं है। तो इन लोगों से का जो है मुआख़ज़ा, इन लोगों का एहतसाब, वो जो है उसको मुस्लिम लीग के नारे में शामिल होना चाहिए। इमरान अपने से किए की सज़ा भुगत रहा है और भुगतेगा, जो कुछ उसने किया है। लेकिन ये लोग, ख़्वाह वो जनरल बाजवा हों, ख़्वाह वो जनरल फैज़ हों, ख़्वाह वो लेफ़्टिनेंट जनरल गफूर हों, ख़्वाह वो राहील शरीफ़ हों, ख़्वाह वो ज़हीरुल इस्लाम हों, ख़्वाह वो शुजा पाशा हों, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। इस सब का डिमांड है वो किया जाना चाहिए। इस सब के एहतसाब का जो है डिमांड वो इलेक्शन कैंपेन में किया जाना चाहिए। ये मेरी तो तरफ से एक तजवीज़ है इलेक्शन नैरेटिव के तौर पर कि मुल्क को जो है वापस आइन और कानून के रास्ते पे लाने के लिए। और सबको मालूम है कि किस किस तरह मियाँ साहब को निकाला गया था, क्या किया था, उसमें उसको हम उसको दोहराया जा सकता है, लेकिन इस बात को उसमें ऐड किया जाना चाहिए। बाकी मियाँ साहब खुद बेहतर समझते हैं, वो हमसे बहुत बेहतर बाखबर हैं, बहुत बेहतर सियासत को जानते हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो है सबमिशन जो हैं, वो कुछ ये हैं और मरियम को जो है वो बिल्कुल सामने लाना चाहिए और आगे रखना चाहिए उसको, क्योंकि जो है अगली क़यादत मुस्तक़बिल का मुस्लिम लीग नून का मुस्तक़बिल मरियम है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।